جس خبر کا انتظار کیا جا رہا تھا بالآخر وہ خبر آ گئی اور حسب معمول آئی اور حسب توقع آئی، کیونکہ وہ پچھلے 21 مہینے سے جو کھیل کھیلا جا رہا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آج اس کھیل کے برعکس کچھ ہو جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان عمران خان قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں مقید، باہر جانے سے انکار، ڈیل کرنے سے انکار، جھکنے سے انکار، اور وہ مسلسل فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہا ہے، نہ سزائے موت سے ڈر رہا ہے، نہ عمر قید سے ڈر رہا ہے، اور نہ ہی وہ توشہ خانہ سے ڈر رہا ہے، نہ ہی وہ القاعدہ ٹرسٹ سے ڈر رہا ہے، نہ ہی بغاوت کے مقدمات سے، نہ ہی غداری کے مقدمات سے، اور وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہا۔ اور جب وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہا، جھک نہیں رہا اور فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہا ہے اور کسی قسم کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور این آر او کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ملک کو لوٹنے والوں سے سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کوئی ریلیف ملے؟ لہٰذا 2 دن مسلسل سماعت ہوئی اور ایک طویل عرصے تک اس سماعت کو مؤخر کیا گیا اور پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا، پھر رات کی تاریکی میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور وہ فیصلہ ہے کہ بلے کا نشان اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، واپس لے لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس آج بہت ٹائم تھا، وقت تھا کہ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جانے کے بجائے تاریخ میں اپنا نام روشن کرواتے، اور لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ ان باتوں کو تقویت ملتی ہے جو کہ ایک طویل عرصے تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں، جلسہ عام میں بھی کہا، انٹرویوز میں بھی کہا، اور کہ یہ ایک لندن پلان ہے، لندن پلان کا حصہ ہے، اور اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایک اہم ترین عہدے پر کوئی اہم ترین شخص فائز ہوگا، اور جب وہ فائز ہوگا تو لندن پلان عمل پذیر ہوگا، اور لندن پلان یہ ہوگا کہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب کچھ انڈو ہوگا، تمام مقدمات ختم ہوں گے، کرپشن کے مقدمات ختم ہوں گے، احتساب کا بیانیہ دفن کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک لاڈلا کمپنی کو برسر اقتدار لایا جائے گا، اور اسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن جو کروائے گئے، پہلی بات ہے کہ 175 سیاسی جماعتیں اور ان میں سے صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اس نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، الیکشن کمیشن نے اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کروا بھی لیے لیکن ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور پھر جب سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، اور نہ صرف ان کے گھر پہ بلکہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کے گھر پہ بھی ریڈ کیا گیا، اور پنجاب بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہو رہی تھی، سماعت ہو رہی تھی، فیصلہ محفوظ تھا، اور اس طرف دوسری جانب پولیس گردی کی بے مثال جو ہے مثالیں قائم کی جا رہی تھیں۔ آج جو فیصلہ سنایا گیا وہ ہے کہ بلے کا نشان جو ہے، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہوئے، اس لیے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتی، اس لیے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا اس حد تک یقین تھا کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، اور ویب سائٹ پہ جو ہے سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا اور پبلش نہیں کیا، اور توہین عدالت کی کارروائی کے باوجود وہ اس پر ڈٹے رہے اور انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور انہیں اتنا یقین تھا کہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا آج جسٹس قاضی فائز صاحب، چیف جسٹس پاکستان، جسٹس مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی نے یہ فیصلہ سنایا، اور ایک طویل عرصے تک اس فیصلے کو محفوظ رکھا گیا، کئی گھنٹے تک محفوظ رکھا گیا، اور اس دوران ایک اور کام بھی کیا گیا کہ پیرالل ایک کام کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو گرفتار بھی کیا گیا، پنجاب بھر سے گرفتاریوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، ان کو اٹھایا گیا اور جو ٹکٹ لینے جا رہے تھے، جو اپنے سرٹیفکیٹ سبمٹ کروا رہے تھے، ان کے سرٹیفکیٹ چھینے گئے، اور پنجاب بھر میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا، اور پنجاب بھر میں جو ہے بلے کا نشان کے بجائے امیدواروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور ان کو مختلف نشانات الاٹ کیے گئے، ایون پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو چینک کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ از خود اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ فیصلہ آنا ہی آنا تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہت اچھی طرح اس بات کا علم تھا، نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلکہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ریٹرننگ افسروں کو بھی پتا تھا کہ آج بلے کا نشان نہیں ملنا، اس لیے وہ دھڑا دھڑ جو ہے
پرائیویٹ امیدواروں کو پرائیویٹ کر رہے تھے اور ان کو نشانات الاٹ کر رہے تھے، کسی کو چھڑی الاٹ کر رہے تھے، بلے کا نشان، اور اس حد تک یقین تھا کہ بلے کا نشان جو پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو لسٹ جاری کی، جو فہرست جاری کی، اس میں بلے کا نشان رکھا ہی نہیں تھا۔